بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسجد اقصی کا پورا اتہاس۔ ایک مقدس شہر جسے بیت المقدس یا یروشلم کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اس شہر کو دنیا کے سب سے پرانے شہروں میں سے ایک مانا جاتا ہے۔ اس دنیا میں سب سے زیادہ لوگوں کی جانیں اس شہر کے لیے لی گئی ہیں، اور یہ کہنا بالکل غلط نہیں ہوگا کہ اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے جتنی زیادہ جانیں لی گئی ہیں اتنی کسی شہر کو جیتنے کے لیے بھی نہیں لی گئی۔ اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس شہر کا ذرہ ذرہ مقدس ہے۔ دوستو، آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دنیا کا ایک اکلوتا ایسا شہر ہے جہاں تینوں ہی ابراہیمی مذہبوں یعنی یہودیوں اور عیسائیوں کے ساتھ ساتھ مسلمانوں میں بھی حد سے زیادہ مقدس مانا جاتا ہے۔ یہودی مذہب کے مطابق ہماری دنیا کی شروعات اسی شہر سے ہوئی تھی۔ ساتھ ہی ساتھ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی قربانی کی تیاری اسی شہر سے شروع ہوئی تھی۔ اتنا ہی نہیں، اس شہر میں وہ دیوار بھی موجود ہے جس کو یہودی مذہب میں سب سے زیادہ پوتر جگہ مانا جاتا ہے۔ یہ وہ دیوار ہے جس کو ویسٹرن وال کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور یہ دیوار ایک گریہ گرام کے نام سے بھی جانی جاتی ہے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ دیوار ہیکل سلیمانی کا بچا ہوا حصہ ہے، جس کو 1000 سال پہلے سلیمان علیہ السلام کی طرف سے بنوایا گیا تھا۔ دوستو، وہی عیسائیوں کا ماننا ہے کہ اسی شہر میں عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کی جگہ موجود ہے، بلکہ یہی وہ جگہ ہے جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھایا گیا تھا۔ اور اگر بات کریں مسلمانوں کی تو اس شہر میں الاقصی نام کی وہ مسجد موجود ہے جن کو اسلام دھرم میں تیسری سب سے مقدس جگہ مانا جاتا ہے۔ یعنی مکہ مدینہ کے بعد مسلمان اگر سب سے اہمیت کسی جگہ کو دیتے ہیں تو یہ وہی جگہ ہے۔ اس کے علاوہ مسلمانوں کے لیے وہ شہر قبلہ اول بھی ہے، کیونکہ کعبے سے پہلے مسلمان اسی شہر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرتے تھے۔ دوستو، ہمارے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معراج کا سفر کیا تو یہی وہ شہر تھا جہاں پر الاقصی کے اندر پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سبھی نبیوں کی امامت کی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام جیسے بہت سارے بڑے بڑے نبیوں کی قبریں بھی یہاں موجود ہیں، جو شہر کی اہمیت کو اور بھی زیادہ بڑھاتی ہیں۔ شاید دوستو یہی وہ جگہ ہے ہسٹری میں جس شہر کو حاصل کرنے کے لیے مسلمان اور عیسائیوں کے بیچ جنگ ہوتی رہی۔ مسلمان اور عیسائیوں کے بیچ یہ جنگ کی کہانی صدیوں سے چلتی آ رہی ہے۔ دوستو، جانتے ہیں آخر اس شہر کی شروعات کیسے ہوئی؟ آج سے تقریباً 70,000 سال پہلے بھی اس شہر کے اندر انسانی آبادی ہوا کرتی تھی، جو اس شہر کو پرانے شہروں میں سے ایک شہر بناتی ہے۔ اس شہر کو سب سے پہلے داؤد علیہ السلام نے فتح کیا تھا۔ داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کرنے کے بعد اس کو اپنی سلطنت کی راجدھانی بنایا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس علاقے پر تقریباً 33 سال تک حکومت کی۔ اس کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس اس کی حکومت چلی گئی، جن کو سولومن کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ سلیمان علیہ السلام نے ہی ہیکل سلیمانی نام کی مشہور عمارت کو بنوایا تھا، جس کے اندر تابوت سکینہ کو رکھا گیا تھا۔ دوستو، تابوت سکینہ حد سے زیادہ خاص ہوا کرتا تھا۔ اس صندوق کے اندر پرانے گزرے ہوئے نبیوں کے تبرک رکھے ہوئے تھے۔ دوستو، حضرت سلیمان علیہ السلام کے چلے جانے کے بعد اس شہر میں بہت سارے اتار چڑھاؤ آتے رہے۔ اس کے بعد 1598 BC میں یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی تقریباً 600 سال پہلے بابل کے بخت نظر نام کے ایک ظالم بادشاہ نے یروشلم شہر پر حملہ کر دیا۔ اس بادشاہ نے یروشلم شہر کو پوری طرح برباد کر دیا اور بہت سارے یہودیوں کو اپنے ساتھ غلام بنا کر وہ اپنے ساتھ بابل لے کر چلا گیا۔ شہر کی اس تباہی میں ہیکل سلیمانی کی وہ مشہور عمارت بھی پوری طرح برباد ہو گئی تھی، اور اس عمارت کے اندر موجود تابوت سکینہ نام کا مقدس صندوق تو ایسے غائب ہو گیا جیسے کہ اس کا آج تک کسی کو پتہ نہیں چل سکا ہے۔ اس کے بعد دھیرے دھیرے وقت گزرتا گیا اور پھر کچھ سالوں کے بعد
539 عیسوی پورو میں سائرس دا گریٹ نام کے ایک ایرانی اور بہت ہی رحم دل بادشاہ نے بابل پر بھی حملہ کر دیا۔ سائرس دا گریٹ نے نہ صرف بابل کو ہی فتح کیا بلکہ ساتھ ہی ساتھ ان سبھی غلام یہودیوں کو بھی آزاد کر کے ان کو اپنے وطن جانے کی اجازت دے دی۔ یہ لوگ نہ صرف اپنے وطن میں واپس آئے بلکہ انہوں نے سائرس دا گریٹ کی مدد سے شہر کی مشہور عمارت کو پھر سے بنوا لیا جس کو ہیکل سلیمانی کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ وقت نے ایک بار اپنے آپ کو پھر سے بدل ڈالا اور 70ویں عیسوی میں اس دور کی دنیا کی سب سے طاقتور سلطنت یعنی رومن سلطنت نے یروشلم شہر پر حملہ کر دیا۔ رومن شہنشاہ یعنی ٹائٹن جب شہر میں داخل ہوا تو اس کی فوج نے پورے شہر میں آگ لگا دی تھی، ساتھ ہی ساتھ ہیکل سلیمانی نام کی اس عمارت کو بھی پوری طرح برباد کر دیا۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا ویسے ویسے یہودیوں کا رومن امپائر کے انڈر میں رہنا اور مشکل ہو گیا۔ 135 عیسوی میں جب یہودیوں نے رومن سلطنت کے خلاف بغاوت کرنے کی کوشش کی تو رومن سلطنت نے ان کی بغاوت کرنے کے جرم میں پورے شہر پر حل چلا دیا اور پورے شہر کو ویران کر دیا۔ اور دوستوں اتنا ہی نہیں، یہودیوں سے حد سے زیادہ نفرت کرنے کی وجہ سے رومی لوگوں نے اب اس جگہ پر کوڑا اور گندگی ڈالنا شروع کر دیا کہ جہاں پر کسی دور میں ہیکل سلیمانی ہوا کرتا تھا، یعنی یہودیوں کی سب سے پاک جگہ، یا شہر کئی صدیوں تک ویران رہا۔ اور آخر کار 638 عیسوی میں مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شہر کو رومن امپائر سے فتح کر لیا۔ اس کے بعد ایک لمبے وقت تک یہ شہر مسلمانوں کے قبضے میں رہا، مگر شروع سے ہی عیسائی فوج بھی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوشش میں لگی رہی، لیکن اس کے بعد مسلمانوں کی اندرونی اور آپسی لڑائی کی وجہ سے مسلمانوں کی خلافت یعنی خلافت عباسیت کمزور پڑ گئی۔ تو 1099 عیسوی میں عیسائی فوج یروشلم کو ایک بار پھر سے حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئی، مگر شہر کو ابھی عیسائیوں کے کنٹرول میں گئے کچھ چند سال ہی گزر پائے تھے کہ تبھی ایک نیا نام ابھر کر سامنے آیا، اور یہ نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ وہی صلاح الدین ایوبی جس نے بچپن سے ہی اس بات کی قسم کھا رکھی تھی کہ وہ ہر حال میں عیسائیوں سے اس شہر کو دوبارہ حاصل کر کے رہے گا۔ یہی وجہ ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے شروع سے ہی اس شہر کو حاصل کرنے کی کوشش شروع کر دی تھی، اور آخر کار 1187 میں یعنی 100 سال سے پہلے ہی ایک بار پھر سے یہ شہر مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ گیا، یعنی صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو فتح کر لیا تھا۔ اس کے بعد بھی اس شہر کو حاصل کرنے کے لیے عیسائیوں اور مسلمانوں کے بیچ کئی ساری لڑائیاں ہوئیں، مگر لاکھ کوششوں کے بعد بھی وہ 1517 میں اس شہر کو سلطنت عثمانیہ کے طاقتور سلطانوں میں سے ایک سلطان سلیم اول نے فتح کر کے اپنی سلطنت میں ملا لیا۔ 1517 سے لے کر 1917 تک یہ شہر سلطنت عثمانیہ کا حصہ رہا۔ اس دور میں سلطنت عثمانیہ نے اس شہر کو پوری طرح بدل دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں ہی یہودیوں نے اس شہر میں آ کر اپنی الگ الگ ریاستیں بنانے کی پلاننگ شروع کر دی، لیکن سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان عبد الحمید ثانی نے ان کی اس کوشش کو اچھے سے سمجھ گئے تھے، اس لیے ان کے دور میں یہودیوں کی ساری کوششیں ناکام ہو گئیں۔ عبد الحمید ثانی کے بعد سلطنت عثمانیہ بہت کمزور پڑ گئی اور 1917 میں برٹش امپائر نے سلطنت عثمانیہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد بہت وقت تک یہ علاقہ برٹش امپائر کے انڈر میں ہی رہا۔ یہی وہ دور تھا جس میں جگہ جگہ سے یہودیوں کو بلا کر فلسطین میں جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد سب سے پہلے 1947 میں یونائٹڈ نیشن نے یہ منظوری دے دی جس میں یہ آدھا حصہ یہودیوں کو دیا جانا تھا اور آدھا حصہ فلسطینیوں کو دیا جانا تھا۔ اس کے بعد 1948 میں اسرائیل دیش کا بھی اعلان کر دیا گیا۔ اس اعلان کے بعد فلسطین کے ساتھ ساتھ یروشلم کو بھی 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا گیا۔ تو دوستو یہی تھی بیت المقدس یعنی یروشلم کی پوری کہانی۔